السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے رشتے حرام ہونا اسباب و وجوہات۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان ہے، کرم ہے بیٹا۔ اچھا، میرا سوال تھا کن اسباب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں؟ بیٹا یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ رشتے کن اسباب سے حرام ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ تو عمومی طور پر جو ہے ہمارے پاس جو اس کی وجوہات ہیں حرام رشتوں کی، یعنی وہ رشتے چاہے وہ عورت ہو یا وہ مرد ہو جن سے عورت کا نکاح یا مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام رشتے کہلاتے ہیں۔ اور اس کے 3 اہم اسباب ہیں۔ پہلا سبب جو ہے وہ نسب کا ہے، یعنی کہ عورت جو ہے اور مرد جو ہے جب اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ان کی آگے اولاد چلتی ہے اور پھر اولاد در اولاد چلتی ہے، تو وہ آگے جو ایک یہ کڑی جو مسلسل چلتی جاتی ہے اس کو ہم نسب کہتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے ہم جو مختلف قبیلوں قبائل کا علم جو ہے اس کو علم الانساب کہتے ہیں، یعنی کہ مختلف، جیسے ہمارے ہاں کسی زمانے میں مراثی لوگ ہوتے تھے تو وہ میراث، یعنی کہ میراث کی وجہ سے مراثی کہلاتے تھے، تو وہ علم الانساب کے ماہر ہوتے تھے۔ تو چنانچہ جو نسب کے اعتبار سے جو اپنی خاندانی تعلق کی بنیاد پہ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، جیسے اب عام طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کا اس میں 3 کڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جس میں انسان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی کی اولاد کے طور پر ہے، اور ایک والدین ہے اور ایک ان کی اولاد ہے۔ والدین کے ساتھ جو انسان کا جو تعلق ہے اس کے تمام بہن بھائی آدمی کے لیے جو ہیں وہ حرام ہوتے ہیں، اور اس طرح عورت کے تمام بہن بھائی حرام ہوتے ہیں، لیکن ان کی اولاد ان کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ جیسے ماموں ہے تو ماموں کی بیٹی آدمی کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ اس طرح خالہ ہے یا پھوپھی ہے تو ان کی بیٹیاں جو ہے وہ خود خالہ اور پھوپھی تو حرام ہے لیکن ان کی بیٹیاں حرام نہیں ہوتی۔ اب اگر دوسرے درجے میں آ جائیں، یہ تو والدین، اس طرح دادی دادا اوپر چلے جائیں تو اس میں یہ ایک ہی ترتیب چلتی جائے گی، جیسے میں نے ابھی ماں باپ کی کہی ہے، یعنی ماں باپ کے بہن بھائی آدمی کے لیے حرام ہوتے ہیں، ان کی اولاد حرام نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم آپس میں اپنے لیول پہ آتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہوتا ہے تو نہ صرف ہماری بہنیں اور بھائی بہنوں کے لیے حرام ہوتے ہیں بلکہ ان کی اولادیں جو آگے پیدا ہوتی ہیں وہ بھی آدمی کے لیے، سب بہن بھائیوں کے لیے وہ حرام ہوتی ہیں۔ ان سے وہ شادیاں، بھانجے بھانجیاں، بھتیجے بھتیجیاں، ان کے ساتھ بھی انسان کا رشتہ جو ہے اپنے لیول پہ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا تعلق جو ہے وہ انسان کی اولاد کا ہے، تو اولاد کی اولاد ساری کی ساری آدمی کے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کی شکل میں اس کے لیے حرام ہے، ماں کے لیے اور باپ دونوں کے لیے۔ تو یہ پہلا تعلق ہے۔ دوسرا تعلق جو حرام کرنے کا ہے وہ رضاعت کا ہے، یعنی دودھ پلائی کا۔ اگر خاتون بچے کو ایک خاص عمر میں ایک خاص ایام تک دودھ پلا دیتی ہے تو اس سے وہ بچہ جو ہے اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے اور وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ اور نسب کے جیسے جو میں نے ابھی رشتے پہلے بتائے، اس طرح سے وہ سارے کے سارے رشتے جیسے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں، یعنی ایک آدمی اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کے رضائی ماں باپ بن جائیں گے۔ اب رضائی ماں باپ کی جو تمام بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں، وہ ان کے بہن بھائی رضائی اعتبار سے ہو جائیں گے اور وہ اس کے لیے حرام ہو جائیں گے، اور ان کی اولادیں بھی ان کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اور اس طرح سے اگر اوپر جائیں تو ان کی ماں باپ کو جو رضائی ماں باپ ہیں ان کی بہنیں بھی اور بھائی بھی ان کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اور نیچے اگر اولاد کی طرف جائیں تو ان کی اولادیں جو آگے آپ بہن بھائی ہیں وہ بھی ان کے لیے حرام ہوگی۔ تو یہ ترتیب جو ہے چلتی جائے گی۔ جیسے خالہ اور خالاؤں کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے، پھوپھی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کی بیٹیوں کے ساتھ جائز ہے۔ اس طرح رضائی رشتوں میں بھی ان کے جو بچے رضائی طور پر خالائیں اور پھوپھیاں ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ تیسری جو قسم ہے حرام ہونے کی وہ مساح رہتا ہے، یعنی سسرالی رشتہ داری ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ساس جو ہے اگر میاں بیوی کا واقعتاً تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ آپس میں ازدواجی تعلق قائم کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد
جو ساس ہے وہ اپنے داماد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چاہے بیوی کا ڈائیورس بھی ہو جائے تو وہ ساس اس کی حرام رہے گی، اور اس طریقے سے اگر سسر ہے اس کے لیے اس کی بہو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اگر ان میاں بیوی کا آپس میں ان کی بہو کا تعلق ہو گیا بیٹے کے ساتھ تو۔ اب اس کے ساتھ ایک اور اہم بات ہے کہ آدمی کے جو عورت کے بچے ہیں اگر میاں بیوی کا تعلق ہو جاتا تو اس کے پہلے خاوند سے جو بچے سارے کے سارے تھے وہ بھی اب اس مرد کے لیے حرام ہو جائیں گے، یا اس عورت کے لیے جو کہ خاوند کے پہلی عورت سے اگر بچے ہیں کسی اور عورت سے بچے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ تو گویا سوتیلی ماں اور سوتیلا باپ جو ہیں ان کے لیے جب وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے میاں بیوی کا تو ان کی سوتیلی اولاد ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے بیٹا یہ 3 اہم کیٹیگریز ہیں جن کی بات بنیاد پہ رشتے حرام کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارے رشتے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔